وأزواجه وخلفائه وبناته وعترته وشهداء محبته وأولياء طريقته وعلماء ملته وذرياته وحزبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما برياض الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: حلقة الذكر. صدق رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين المعين الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شاہوں سے ملا ہے نہ تمنگر سے ملا ہے، شاہوں سے ملا ہے نہ تمنگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے. اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے. جو رب کے نیک بندے ہیں وہ کیا کیا دیکھ لیتے ہیں، جو رب کے نیک بندے ہیں وہ کیا کیا دیکھ لیتے ہیں، زمین پر بیٹھ کر عرش معلیٰ دیکھ لیتے ہیں. ہمارے غوث اعظم ایسے دنیا دیکھ لیتے ہیں، ہمارے غوث اعظم ایسے دنیا دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے ہاتھ پر رائی کا دانہ دیکھ لیتے ہیں. محبت سے جو چہرہ باپ ماں کا دیکھ لیتے ہیں، محبت سے جو چہرہ باپ ماں کا دیکھ لیتے ہیں، بنا خرچہ کے وہ مکہ مدینہ دیکھ لیتے ہیں، بنا خرچہ کے وہ مکہ مدینہ دیکھ لیتے ہیں. حضرات بہت اچھا کلام پیش کر رہے تھے شاعر اسلام طوطی چم رضا، شاہکار ترنم، ہر دل عزیز شاعر محترم ہاشم رضا حسینی صاحب قبلہ. بہت اچھا کلام پیش کیا اور بہت ہی عشق رسول سے لبریز اشعار بھی تھی اور عشق رسول میں جھوم کر پیش بھی کر رہے تھے. عالم نبی فاضل جلیل خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا صدیق احمد صاحب قبلہ کو معلوم ہے مسلسل سفر اور تقریب کی وجہ سے موسم اور آب و ہوا بدلنے کی وجہ سے میری بھی طبیعت کچھ خراب ہے. فیبر تھا اس وقت نہیں ہے لیکن نقاہت ہے، نقاہت ہے. تو ہاشم رضا حسینی صاحب اور شاعر اسلام طوطی چم رضا، شاہکار ترنم حضرت عقیل صدیقی صاحب، انہوں نے بھی نعت خوانی کا اور منقبت خوانی کا حق ادا کر دیا. بہت اچھا پیش کیا یہ کلام، آواز بھی اچھی، انداز بھی اچھا، ترنم بھی اچھا، تکلم بھی اچھا، اشعار بھی اچھے. ماشاءاللہ شعر و شاعری کے حوالے سے ہر خوبی ان شعراء کے اندر موجود ہے. حضرت مولانا صدیق صاحب قبلہ نے تقریباً 45 منٹ پہلے کہا تھا کہ چائے ملے گی کیا،
45 منٹ پہلے کہا تھا تو میں نے 40 منٹ تک بیٹھ کر انتظار کیا ہے، اور چاہے اس وقت آئی جب میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہو چکا۔ بہرحال لگتا ہے میری قسمت میں نہیں ہے، ورنہ جیسی لقاحت محسوس کر رہا ہوں، اگر مل جائے تو اس وقت ماشاءاللہ موسم بھی سازگار ہے اور تھوڑی حرارت بھی آ جائے۔ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، پیش کریں درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، مادن الجود والکرم بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک سید یا رسول اللہ۔ اور صرف علماء کے لیے ہے یا ہمارے سامعین کے لیے بھی ہے؟ ہمارے لیے تو 45 منٹ میں کہانی ہے، 45 منٹ میں حسان بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ انتظار کریں، فجر بعد آپ کو بھی ملے گی انشاءاللہ۔ تو درود شریف پیش کریں، اللہ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیکم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ دیکھتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، علماء کرام بھی محسوس کر رہے ہیں کہ نظامت کرنے والے تو ہندوستان میں بہت ہیں، بہت سے نظما ہیں جو نظامت کرتے ہیں جلسوں کی، لیکن بریلی شریف میں الحمدللہ ادیب شہیر نقیب بنظیر حضرت قاری حسان رضا صاحب قبلہ جو نظامت کی مہارت حاصل ہے، یہ انہی کا حصہ، یہ ماں باپ کی دعاؤں کی برکت ہے اور اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے۔ جہاں جس جلسے میں ان کی نظامت ہوتی ہے، ماشاءاللہ دل سے کوشش ان کی ہوتی ہے کہ جلسہ 100% کامیاب ہو، اور سامعین کے لیے اتنے اچھے مقتضى حال کے مطابق ان کے پاس اشعار ہے کہ آپ سنتے ہیں اور سننے کے بعد قلوب منور مجلہ مزکہ مصفہ ہو جاتے ہیں۔ مداح رسول حضرت قاری طارق رضا حمدانی نے بھی بہت اچھا کلام پیش کیا۔ قاری اکرام رضا صاحب قبلہ اور علامہ صدیق صاحب قبلہ و دیگر معزز علماء کرام حفاظ کرام یہاں پہ تشریف فرما ہے، ان سب کی زیارت کیجئے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دونوں شاعروں نے محبت سے آپ حضرات کی خدمت کی۔ اب میری تقریر کے بعد محض 1 گھنٹہ تقریر ہوگی، اب ٹائم دیکھ لیں، 1:45 بجے میری تقریر شروع ہو رہی ہے، 1:45 بجے میں رخصت ہو جاؤں گا۔ 1 گھنٹہ تقریر ہوگی انشاءاللہ۔ میری تقریر کے بعد اگر آپ موجود رہیں گے اور آپ کی خواہش ہوگی تو یہ ہمارے دونوں شاعر موجود ہیں، انشاءاللہ یہ نعت و منقبت کے اشعار سے آپ کو محظوظ فرمائیں گے۔ ایک بار اور محبت سے درود شریف پیش کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بہت اچھا انتظام و اہتمام و انصرام کیا ہے کیسر پور کے مسلمانوں نے، اور بہت اچھی مہمان نوازی کی ہے محترم قطب الدین بھائی نے، قطب الدین بھائی صاحب نے، اور ڈاکٹر عرفان صاحب اور ان کے ساتھ جتنے ان کے ہم نوا ہیں، سب نے ماشاءاللہ بہت ہی دل سے غوث اعظم کی محفل کا انعقاد کیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، حامی قرآن و سنت، ماہی کفر و ضلالت، معمار ملت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، غواص بحر معرفت، محقق حقائق شریعت، مدقق دقائق طریقت، اچھے رضا، پیارے رضا، سچے رضا، اعلیٰ رضا، بالا رضا، نیرالا رضا، محقق رضا، محدث رضا، مفسر رضا، مصنف رضا، متکلم رضا، مناظر رضا، مفتی رضا، مجدد رضا، امام احمد رضا خان نے
پیرے پیرا میرے میرا شاہ جیلا پیرا نے پیر میرا نے میر روشن زمین قطب ربانی پیر لاسانی محبوب سبحانی شہباز لامکانی الشیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ نورانی قطب الاقطاب فرد الافراد غوث العباس کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا اور اعلیٰ حضرت نے لکھا بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبدالقادر بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبدالقادر سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبدالقادر ذی تصرف بھی ہے معزون بھی مختار بھی ہے کار عالم کا مدبر بھی ہے عبدالقادر قاضی شرع بھی ہے مفتی ملت بھی ہے علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبدالقادر قطب ابدال بھی ہے محور ارشاد بھی ہے مرکز دائرہ سر بھی ہے عبدالقادر رشک بلبل ہے رضا لالہ صداق بھی ہے آپ کا واصف و ذاکر بھی ہے عبدالقادر سبحان اللہ غوث پاک کی شان میں منقبت کے اشعار پیش کیے گئے اور یہ محفل بھی غوث پاک کے نام سے منسوب ہے ہم اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ او لوگوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ او لوگوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اب ہم نے سچوں کی تلاش شروع کی توجہ چاہوں گا ہر سلسلے کے ولی سے سنی محبت کرتا ہے قاری حسان رضا صاحب یہ سنی کی پہچان ہے اور یہ سنی کی انفرادیت اور یہ سنی کا عقیدہ ہے اور مسلک ہے یہ سنی کا مسلک ہے کہ ہر سنی ہر ولی سے محبت کرتا ہے مشرق میں رہنے والا ولی ہو کوئی مغرب میں رہنے والا ولی ہو یا شمال میں ولی ہو یا جنوب میں ولی ہو سارے اولیاء سے سنی محبت کرتے ہیں سایہ جملہ مشائخ یا خدا ہم پر رہے رحم فرما آل رحمہ مصطفیٰ کے واسطے ہم ہر ولی سے محبت کرتے ہیں سلسلہ قادریہ سلسلہ نقشبندیہ سلسلہ چشتیہ سلسلہ سہروردیہ اور ان سلاسل کی جو شاخیں ہیں اور ان شاخوں کے سے منسوب جو اولیاء کرام ہیں ہر سنی ہر ولی سے محبت کرتا ہے ہندوستان پاکستان میں رہنے والے ولی ہو یا ترکستان انگلستان افغانستان سودان امریکہ جرمنی جاپان ہولینڈ موریشس ملیشیا شری لنکا آسٹریلیا زمبابوے چین نیپال بنگلہ دیش بھوٹان انڈونیشیا ملیشیا سیریا الجیریا عمان قسطنطنیہ تنزانیہ چیچینیا بوسنیا الجیریا کینیا تنزانیہ کائنات کے کسی گوشے میں اگر اللہ کا ولی ہے تو سنی اس ولی سے محبت کرتا ہے سنی اس ولی سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جھوٹوں کے ساتھ مت ہونا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ لعنت اللہ علی الکاذبین ارے جھوٹوں پر تو اللہ کی لعنت ہے حکم خدا ہوتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اب ہم نے سچوں کی تلاش شروع کی ہم نے سچوں کی تلاش شروع کی ہم نے دیکھا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سچے ہیں ہم اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے لگے ہم نے دیکھا مفتی اعظم ہند سچے ہیں ہم مفتی اعظم ہند سے محبت کرنے لگے ہم نے دیکھا حجت الاسلام سچے ہیں حجت الاسلام سے محبت کرنے لگے ہم نے دیکھا مفسر اعظم سچے ہیں استاذ زمن سچے ہیں حبیب ملت سچے ہیں صدر العلماء سچے ہیں امین شریعت سچے ہیں ہم ان سے محبت کرنے لگے ہم نے دیکھا مرشد کریم تاج الشریعہ سچے ہیں ہم تاج الشریعہ سے محبت کرنے لگے سچوں کی تلاش جاری رہی ہم نے دیکھا قطب المدار حضرت شاہ بدی الدین علیہ رحمہ سچے ہیں ہم زندہ شاہ مدار سے محبت کرنے لگے ہم نے دیکھا وارث پاک سچے ہیں ہم وارث پاک سے محبت کرتے ہیں ہم نے دیکھا مخدوم سمنانی سچے ہیں ہم مخدوم سمنانی سے محبت کرتے ہیں ہم نے دیکھا شیخ شرف الدین یحییٰ منیری سچے ہیں ہم شیخ شرف الدین یحییٰ منیری سے محبت کرنے لگے ہم نے دیکھا کہ قطب بہار سچے ہیں ہم قطب بہار سے محبت کرنے لگے ہم نے دیکھا بریلی شریف میں حضرت شاہدانہ ولی سچے ہیں ہم حضرت شاہدانہ ولی سے محبت کرنے لگے ہم نے دیکھا صابر کلیری سچے ہیں دامن صابر کلیری میں آ گئے سچوں کی تلاش چلتی رہی سچوں کی تلاش چلتی رہی ہم نے دیکھا محبوب الہی سچے ہیں محبوب الہی کے دامن میں آ گئے ہم نے دیکھا حضرت قطب الدین بختیار کاکی سچے ہیں ہم قطب الدین بختیار کاکی کے دامن میں آ گئے ہم نے دیکھا شیخ عبدالحق محدث دہلوی سچے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے دامن میں آ گئے ہم نے دیکھا علامہ فضل خیر آبادی سچے ہیں علامہ فضل خیر آبادی سے محبت کرنے لگے ہم نے دیکھا ہندوستان کے راجہ سب کے خواجہ غریب نواز سچے
کرتے ہیں, ہم غریب نواز سے محبت کرتے ہیں. ہم نے دیکھا تاجدار بغداد, شہنشاہ بغداد, تاجدار بغداد, غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی سچے ہیں. ہم دامن غوث میں آ گئے اور محفل غوث سجا کر دعا کی, قادری کر, قادری رکھ, قادریوں میں اٹھا, قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے. فقال یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ الى آخر الحدیث. اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا, کوئی غم نہیں ہوتا. حدیث پاک کی روشنی میں تفسیر پیش کر رہا ہوں اس آیت کی. حضرت سفینہ میرے نبی کے صحابی ہیں. حدیث شریف میں کہ لشکر اسلام سے وہ پیچھڑ گئے اور اسی رجع قید کر لیے گئے. فانطلق حاربا, تو حضرت سفینہ لشکر کی تلاش میں نکلے. چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے, جنگل کا سلسلہ شروع ہو گیا. جنگل میں چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے. فَإِذَا هُوَ بِالْأَسَدِ, اچانک ان کے سامنے شیر آ گیا. مشکات شریف باب الکرامات صفحہ 545 715-16-17. آ گیا شیر. حضرت سفینہ نے شیر کو دیکھا, شیر نے حضرت سفینہ کو دیکھا. حملہ کرنے کی تیاری شیر نے کی, پنجہ مارنے کی تیاری کی, چھلانگ لگانے کی تیاری کی. تو حضرت سفینہ نے شیر سے فرمایا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ. او شیر, اس سے پہلے کہ تو مجھ پہ حملہ کرے کان کھول کر سن لے کہ میں کسی دنیا دار کا غلام نہیں ہوں, مدینے کے تاجدار کا غلام ہوں. حضرت سفینہ کہتے ہیں میں غلام مصطفیٰ ہوں, غلام رسول ہوں. حضرت سفینہ کہتے ہیں شیر وہی رک گیا, سائیڈ میں آ گیا. حتی قام الی جنبہ, سائیڈ میں آ گیا, دم ہلانے لگا. فرماتے حضرت سفینہ میں جنگل میں چلتا رہا. شیر کبھی دائنے سائیڈ سے چلتا, کبھی میرے بائیں سائیڈ سے چلتا, کبھی پیچھے پیچھے چلتا, کبھی آگے آگے چلتا. فَكُلَّمَا سَمِعَ صَوْتًا أَهْوَى إِلَيْهِ, اگر کسی جانب سے سرسراہٹ, کھڑکھڑاہٹ, پھڑپھڑاہٹ کی آواز آتی تو شیر اس آواز کا تعاقب کرتا, پیچھا کرتا. گویا شیر جنگل میں حضرت سفینہ کی حفاظت بھی کر رہا تھا, راستہ بھی دکھا رہا تھا. حتی بلغ الجیش, حضرت سفینہ کہتے میری ملاقات لشکر اسلام سے ہو گئی. رجع الاسد, شیر لوٹ گیا. اس حدیث شریف سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا, کوئی غم نہیں ہوتا. اور یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ جانور کو بھی معلوم ہے, شیر کو بھی معلوم ہے کہ وفادار مصطفیٰ کون ہے اور غدار مصطفیٰ کون ہے. ہم جب تک زندہ رہیں محبت رسول کے ساتھ زندہ رہیں, اور جب موت آئے تو اس شان سے رخصت ہو جائیں کہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی, چراغ لے کے چلے. اور جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکے اور ہم قیامت کے دن اٹھائے جائے تو ہماری دعا یہی ہے یا الہی جب رضا خوابے کے راسے سر اٹھائے, دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو. تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر. سبحان. آئیے کلمہ طیبہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جس کی سمجھ میں آئے وہ پائے روشنی. میں نے تو دل جلا کے سرے راہ رکھ دیا. جشن غوث الورا زندہ باد, پائندہ باد, تابندہ باد, درخشندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.